السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 36ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جب کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کو یہ ہدایتیں دی گئی تھی کہ وہ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرے، اور اس بات سے منع کیا گیا کہ دکھاوا، ریاکاری نہ رہے اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ذکر کر دی گئی کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کیا ہے اخلاص کے ساتھ، لیکن بعد میں احسان جتاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شخص ریاکاری، دکھاوا اور احسان جتاتا ہے مال خرچ کرنے پر، تو اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس کو مثال دے کر سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو ایک پہاڑ ہے چکنا، اب اس کے اوپر کچھ مٹی ہے، اب اگر اس کے اندر آپ بیج بھی بوئیں گے تو کوئی چیز اگ نہیں آئے گی، بلکہ الٹا پانی پڑے گا تو وہ پہاڑ کے اوپر سے مٹی بھی بہہ جائے گی۔ تو ایسے ہی ریاکار اور احسان جتانے والے کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا بھی خرچ کر لے، لیکن جب ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، احسان جتانا ہوگا، تو لہٰذا اس کو کوئی اجر و ثواب ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام طریقہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں برائی کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے مقابل اچھائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر بروں کے متعلق بھی بتلایا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے پر یہ ثواب ملے گا، یہ فوائد حاصل ہوں گے، برا کام کریں گے تو اس پر سزا ملے گی، اور اس سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں اور برائی کی کیا مذمت ہوتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب برائی کے بیان کرنے کے بعد، احسان جتانے سے منع کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نیکوکار اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ان کی خیرات کی مثال ایک باغ کے جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر زور کا مہ برسے، پانی برسے تو دگنا پھل لائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر زور کا مہ یعنی پانی نہ بھی پڑا تو پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی بندہ اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی خاطر بس اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرے گا، اگرچہ کہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اب اس کو یہاں پر مثال دے کر سمجھایا گیا کہ دیکھو ایک ہموار زمین ہے، ایک اونچے ٹیلے پر مضبوط تودا ہے مٹی کا، تو اب وہ بڑی زرخیز زمین ہے، تو اب اس پر جو بیج بویا گیا ہے،
اب اس پر اچھی خاصی بارش ہوئی تو زیادہ سے زیادہ پھل آتے ہیں، اگر زیادہ بارش نہیں بھی ہوئی تو وہ زرخیز زمین تو ہے، اور بس ہلکی سی بارش بھی اگر اس کے اوپر پڑ جائے تو کچھ نہ کچھ ثمر، کچھ نہ کچھ پھل اس کو ہاتھ لگتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ اس بندے کا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو خوش کرنے کی خاطر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرے گا تو زیادہ ثواب پائے گا۔ اگر اس نے کم خرچ بھی کیا ہے مگر اخلاص اس کے اندر موجود تھا، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت اس کی تھی، تو اس کم خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور اجر و ثواب سے نوازیں گے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آخری میں فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے اچھی طرح سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں کھوٹ ہے اور کس کا دل صاف ہے، کس کی نیت اچھی ہے اور کس کی نیت بری ہے۔ تو لہذا ہم جو کچھ بھی کر لیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل پر اس کو اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت۔ یعنی بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر طرح کے میوے اس کو وہاں میسر ہو، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی کمزور اور ناتوا اولاد بھی ہو، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا چلے، ایک آگ نکل آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل کر خاک ہو جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے ہم کو اللہ رب العزت کی مثال پیش فرما رہے ہیں کہ جو سمجھدار عقل مند آدمی ہوتا ہے تو وہ جو نیک کام کرتا ہے، وہ جو عمل بھی کرتا ہے، بس وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ سمجھدار آدمی کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب سمجھدار آدمی کو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم جو اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، اگر تمہاری نیت صاف ہوگی تو ضرور ضرور اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کرو گے، تم کو اس کا ضرور ضرور ثواب ملے گا۔ اگر تم نے دکھاوا اور ریاکاری اس کے اندر شامل کر لی تو کوئی اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دیکھو، ایک آدمی ابتدا سے اپنے باغ کے پیچھے کیسی محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اس کے پیچھے رات دن محنت کرتا ہے، اس سے پھل نکل آتے ہیں، پانی سے سیراب کرتا ہے، ہر چیز اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ لیکن اب جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ امید رہتی ہے کہ اب میں نے جو محنت کی ہے یہ ضرور رنگ لائے گی۔ اب وہ بوڑھا بھی ہو گیا تو اس سے پھل اس کو حاصل ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب اس کے بچے بھی ہوں گے تو اس کو یہ امید رہتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اپنے باغ کے پیچھے، تو لہٰذا اس سے ضرور ضرور مجھ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بس یہ اچھی نیت لے کر چلتا ہے اور خوش امید رہتا ہے کہ مجھ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اب یہ میرے باغ کو نظر لگ جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا باغ چل کر خاکستر ہو جائے، خاک میں مل جائے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا جو عقل مند صاحب ایمان سمجھدار مومن ہوگا تو وہ بھی یہی معاملہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال و دولت اللہ کی راہ میں نچھاور کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا عمل ثمر آور ہو، کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر جائے، اور آخرت میں کل جب میں اللہ کی راہ میں حاضر ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر و ثواب سے نوازے۔ تو لہٰذا اس باغ کو بچانے کے لیے جو حفاظت ہوتی ہے، تو ویسے ہی ایک مومن، ایک مخلص اپنے عمل پر اس کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کرتا ہے کہ دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا، ریاکاری اس کے اندر شامل نہیں رہتی،
اور اس طرح سے وہ اپنے عمل کی حفاظت کرتا ہے، تو مال و دولت خرچ کرنے کے معاملے میں ہو یا پھر جو عمل نیک کام بھی ہم کریں گے، چاہے نماز پڑھیں یا پھر جو ہے حج ادا کریں یا کسی کے ساتھ اچھے بولنے کا معاملہ ہو، جو کچھ بھی فرما برداری کا معاملہ ہو، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، وہ مسلمان، وہ مومن، وہ صاحب سمجھ اس کے اندر دکھاوا ریاکاری کو ہرگز شامل ہونے نہیں دیتا، بلکہ وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہو جائے۔ آگے بھی اسی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔